السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور تمام لوگ جو اس تصویر کو دیکھیں یا میری آواز کو سنیں، ان تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں بھائی کہ ویڈیوز بات ذرا سی لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے 10 منٹ کا کر کے انشاءاللہ اس کو بنائیں گے۔ تو دراصل کل ایک ویڈیو نویرا شیخ کی طرف سے آیا، جس میں کچھ باتیں جو تھی میرے دل کو تکلیف ہوئی جس سے، اور بہت سارے کالز آئے، اور ایک کلپ آئی تھی جس میں یہ لکھا گیا ہیرا گولڈ کی کلپ پر کہ بھائی ابھی جو کمپنی ہے وہ نقصانات کا حساب کر رہی ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو اب بھائی ایسا ہو گیا کہ ہماری زندگی ایک کال سینٹر بن گئی ہے۔ لوگ رات میں 3 بجے بھی کال کرنے سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ بھائی چاچا نیند نہیں آ رہی، آپ جا کے آئے ہیں، کم از کم تھوڑا سا حال بتا دیجئے تاکہ تھوڑا سکون ہو جائے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو بھائی یہ بے چینی، بے قراری صرف آپ کو نہیں ہے، تقریباً ہر اس انویسٹر کو ہے جو غربت میں ہے اس وقت اور پریشان ہے۔ اور وہ لوگ مزے میں ہیں جو میر صادق اور میر جعفر ہیں، وہ لوگ بہت سکون میں ہیں، مزے میں ہیں، اور بہت آپا کے قریب بھی ہیں، نوہیرا کے۔ میں تو آپا کہتا نہیں کبھی، نوہیرا ہی کہتا ہوں اس کو، نوہیرا کے۔ تو کل انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی وہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کمپلینٹر نان کمپلینٹر اٹیسٹڈ کو ایک ساتھ کر دو، تو انہوں نے نام لینا شاید پسند نہیں کیا، اور میں ہی تھا۔ وہ کل کہہ رہی تھیں کہ وہ جہنمی ہیں جنہوں نے کمپلینٹ کیا، تو جہنمی اور جنتیوں کو میں ایک ساتھ کیسے کھڑا کر دوں۔ تو ابھی ذرا سی بوکھلائی ہوئی ہیں، ابھی 3 مہینے ہی ہوئے ہیں جیل سے باہر آئی ہیں، تھوڑا چڑچڑاپن بھی ہے طبیعت میں، کیونکہ میں بس میں جا کے 16 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچا، اور 16 ہی گھنٹے سفر کر کے بس میں بمبئی آیا، تو وہ تھکن اترنے میں 3 روز لگ گئے، اور تھوڑا سا چڑچڑاپن آ گیا مزاج میں۔ جب بھی لوگوں کے فون آنے لگے تو میں نے تھوڑا غصے سے بات کی کہ بھائی تھوڑا سکون تو لینے دو، ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں بیمار ہوں، اتنی کیا گھائی ہے، ویڈیو بناؤں گا تو تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ تو میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ محض 2 دن کی تھکن میں آدمی تھک جاتا ہے۔ اس عورت نے ایک عرصہ گزار دیا جیل میں، ایک عرصہ جیل میں گزار دیا بھائی۔ تو اس کی وجہ سے اس کی مزاج میں تھوڑا سا چڑچڑاپن ہے، اور باتوں میں جو ہے تھوڑی سی تلخی ہے۔ ویسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں بھائی، یہاں پہ لوگ اپنے ماں باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میں راجیو گاندھی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی موت کے بعد کئی فساد ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن فائنلی ان کے اولادوں نے ان قاتلوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے ہم عمر تھے، اور ایک ہی دائی سے دونوں نے دودھ پیا تھا، اور دونوں ساتھ ساتھ جوان ہوئے تھے، اور آپ سے بہت قریب تھے، بہت قرب رکھتے تھے، اور جب آپ نے دین کی دعوت دی تو قبول کرنے والوں میں بھی پیش تھے۔ جب ہندا نے ابو سفیان کی بیوی ہندا
اس نے وحشی نام کے غلام کو انعام کا لالچ دے کر ان سے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کروایا، اور جب قتل ہو گیا تو پھر لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ناک کان اور سب کچھ کاٹا، اور پھر سینہ چاک کر کے آپ کے لہو سے اپنے بالوں کو دھویا، کلیجہ چبایا اور لاش کے ساتھ بہت بے حرمتی کی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ہندا کو بھی معاف کر دیا اور وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ہمارے نبی کا شیوا ہے کہ بڑے سے بڑے جرم کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تو اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے، پھر بھی بھائی بات جو تھی میں نے یہیں سے شروع کی، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ مزاج میں جو تلخی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ نکل جائے گی۔ ابھی بھاگ دوڑ میں بھی ہیں، کبھی یہاں بھاگتی ہیں، کبھی وہاں بھاگتی ہیں، کبھی یہ ڈپارٹمنٹ، کبھی وہ ڈپارٹمنٹ، کبھی یہ کورٹ، کبھی وہ کورٹ، کبھی یہ پولیس چوکی، کبھی وہ پولیس چوکی، پھر مخالفت ویڈیوز کے ذریعے، اور جیسے بھی ہیں بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اور پھر بھائی ہر کامیاب آدمی کے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ میر جعفر والی فطرت کے ہوتے ہیں، تو ایک ماحول ایسا بنا دیتے ہیں بھائی کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو صحیح بتاتے ہیں وہ ان کو صحیح سمجھتا ہے، اور وہ جن کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ میں جب ہیرا گولڈ کے آفس میں گیا تھا ابھی فی الحال، تو مجھے صرف خاموش رہنا تھا، اور خاموش رہ کر سارا دن یہ دیکھنا تھا کہ بھائی وہ جنہوں نے چیلنج کیا، جنہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم کو جیل بھجوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو میں ان کا انتظار کر رہا تھا کہ بھائی وہ لوگ آئیں، کوئی کارروائی کریں، تو پھر میں اپنی بات پولیس کے سامنے رکھوں۔ یہ میں سوچ کے گیا، یہ ارادہ تھا میرا، اور مجھے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ پھر وہاں جو انویسٹرز جمع تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نویرا سے بات کیجئے، تو پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی مجھے 10 منٹ کا وقت دیجئے، اور پھر سلیم دبئی صاحب سامنے آئے اور انہوں نے سلام دعا کی، اور وہ ساری باتیں جو میں گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا آپ کو، اس کو دہراؤں گا نہیں ابھی۔ تو انہوں نے جو عاجزی انکساری والا مزاج دکھایا، اور جو ایک امید جگائی، وہ امید میں نے آپ تک پہنچائی تھی کہ بھائی ہم سب کو پیسہ دیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، اور بہت جلدی ہم کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کے پہلے ہفتے میں لوگوں کو پیسہ مل جائے۔ یہ ہماری کوشش رہے گی۔ تو وہ 60-70 لوگ تھے جن کے درمیان انہوں نے کہا۔ تو بھی کل والا ویڈیو جو تھا تو اس سے مجھے لگا کہ شاید میرا گمان جو ہے سلیم دبئی صاحب کے تعلق سے کہ بھائی ان کے فیصلے کی عزت کی جائے گی، قدر کی جائے گی، ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی، کیونکہ معزز شخص اور صاحب حیثیت ہے، سلجھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کے مزاج میں انکساری دی ہے۔ تو مجھے یہ امید ہوئی تھی بھائی، لیکن اس ویڈیو سے اس امید کو تھوڑا سا دھکا لگا، کہ مجھے ایسا لگا کہ بھائی سلیم دبئی صاحب کی بات میں وہ وزن نہیں نظر آ رہا جو مجھے محسوس ہوا تھا۔
उनकी बात को बाकी नहीं रखा गया। और फिर जो आखिरी मुलाकात हुई थी शनिचर के रोज़ उनसे, फिर उन्होंने कहा था कि भाई इतवार के दिन हम लोग मिल के नवेरा से मिलेंगे, और जो आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे मैंने उनसे कुछ कहा था कुछ चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने कहा पैसों के बारे में नहीं भाई, कुछ मशवरे मैंने दिए थे, तो वो मशवरे उन्होंने कहा था कि तुम डायरेक्ट दे दो, तुम्हारी ज़बान तुम्हारी आवाज़ से शायद नवेरा के दिल पे असर हो जाए और वो मशवरे वो अपना ले। तो उस वक्त वहाँ जो मौजूद थे आईफोन, उन्होंने कहा कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहे अब्दुल अजीज़, और फिर वो सारी बातें हो चुकी भाई। अब बात ये है भाई कि लोग फिर से बेचैन हो गए। कोई कह रहा है कि भाई वो नुकसान की कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा नुकसान हुआ है, हमारी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है, तो सोने का तो भाव बोले 3 टाइम बढ़ गया, कौन से नुकसान की बात हो रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम नॉन कंप्लेंटर हैं, लेकिन वीडियो में हमने देखा कि नॉन कंप्लेंटर को भी ऑफिस से धक्के मार के निकाला जा रहा है। हाँ भाई, उनके साथ भी उनको ये कहा जा रहा है कि तू फ़कीर है, यहाँ मांगने आया है क्या, चल निकल यहाँ से। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इन्वेस्टर को बेकरार कर रही है भाई। लोग फ़ोन कर रहे हैं, बेचैनी बेकरारी है। तो मैं फिर से दोहराता हूँ नवहीरा, बेटा हम सब तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, तुमको कॉपरेशन देना चाहते हैं। और तुम जैसे कहती हो कि ये कंपनी, मैं क़यामत का नाम तो नहीं लूँगा, खैर इतनी लंबी उम्र पता नहीं किसकी होगी, तो ये कंपनी देर तक चलेगी। तो हम तुम्हारी इस दुआ पे आमीन भी कहते हैं, ठीक है। और मैं उन तमाम लोगों को ये बात बता दूं भाई कि जो लोग ये दावा करते हैं कि भाई ये कंपनी हराम काम करती है, और जितने इन्वेस्टर ने पैसा खाया वो बैच खाया, और ये जितने इन्वेस्टर्स हैं ये तमाम के तमाम जो हैं आज भी धोखे में हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको पॉन्जी है और इसका तरीक़ाकार जो है वो नाजायज़ है। तो मैं मिसाल के साथ आपको बताऊं, दुबई में एक लॉटरी चल रही है भाई, जिसका हर हफ्ते ड्रॉ होता है, और जिसको नाम दिया गया है शरिया। उलमा से मेरी अभी बात हुई, शरीयत अलाउ नहीं करती भाई कि 1000 लोगों का पैसा लो, उनसे नंबर लिखवाओ और फिर किसी एक के नंबर मिल जाएं तो तमाम पैसा उसको दे दो। तो उन्होंने इसको शरिया का नाम दिया, और तकरीबन 700 रुपये की टिकट आती है, जिसको लाखों लोग ख़रीदते हैं हमारे मुल्क से भी, दुबई के। महजूज़ लॉटरी कंपनी का नाम है, महजूज़, ठीक है। और शरिया इसलिए कहा गया उसको कि भाई शरीयत से हलाल होगी। जायज़ है भाई, ये बताइए ना, ये चल रहा है ना। शेयर मार्केट में आप जो कारोबार करते हैं, आप उसको भी जायज़ समझ लेते हैं कि भाई ये भी जायज़ है, ठीक है भाई। फिर आप, अल्लाह आपको नेकी दे। ऐसे बहुत सारे काम हैं भाई, मैं कई बार कह चुका, बार बार कहना पड़ता है, तो वीडियोस भी लंबे हो जाते हैं। कई कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी जो नामी गिरामी कंपनीज़ हैं, टाटा है, बिरला है और अडानी अंबानी, ये सब, इनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे कारोबार हैं जो सिर्फ ऑन पेपर है, हकीकत में नहीं है। तो इसके शेयर्स बेचे और ख़रीदे जाते हैं, इसका डिविडेंड निकलता है और लोगों में वो बढ़ जाता है। लेकिन बात यहाँ थी एक दीन को मानने वाली कंपनी की, जो कंपनी चला रही थी। और हमारी कौम का ये मसला है भाई कि हमारी कौम में जो रहबर हैं वो रहसन है। हमारा कारवां इसलिए परेशान है, वो एक लाइन है कि कुछ परेशा सा है कारवां, क्या कोई राहज़न रहनुमा हो गया। क्या
تو راہ بھٹکے ہوئے جو ہیں وہ ہمارے رہنما بن گئے بھائی، وہ رہنما بن گئے. تو وہ لوگ جو ہیں ہم لوگوں کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے ووٹوں کا سودا کر دیتے ہیں، ہماری شخصیت کا سودا کر دیتے ہیں، اور بیت المال میں بھی جو ہے امانت میں خیانت ہو جاتی ہے. اور بھائی یہ جو وقف کی پراپرٹیز ہے اس میں کتنی دھاندلی چلتی ہے. اگر یہ وقف کی ساری پراپرٹیز کو سلیقے سے مسلمانوں کے بھلائی اور بہبودی کے لیے بیچ دیا جائے تو ہر مسلمان کروڑپتی ہو جائے گا نا بھائی. ہمارے ایک اجتماع پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، 6 مہینے اس کی زمین کی مرمت ہوتی ہے، اور 2.5 دن کا اجتماع ہوتا ہے، مشکل سے 6 مجلسیں ہوتی ہے. پھر لوگ وہاں سے جماعتیں لے کے چلے جاتے ہیں. ہم زمین نہ خریدتے ہیں، ہاں، اور نہ اس پہ مالکانہ حق ہوتا ہے اپنا، کسی اور کو تیار کر کے دیتے ہیں. 6 مہینے اس گاؤں کے لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں اس پر، اور کہتے ہیں کہ بھائی خیر آئے گی، اس سے خیر آئے گی. اللہ خیر تو بھائی اللہ دینے والے ہیں، اللہ رب العزت. اب یہ جو کام ہم نے کیا، اس پیسے میں کتنی معصوم بچیوں کے نکاح ہو جاتے جو نکاح کے لائق ہیں، کتنے اسپتال بن جاتے، کتنے بے روزگار نوجوانوں کو ہم قرضہ دیتے کہ بھائی تم کاروبار کرو اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو پیسہ واپس کر دو. آج تمہاری قوم کا کوئی پرسان حال نہیں بھائی، کوئی مدد کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے، اب میں مسجد کی بات کرتا ہوں. ہماری مسجدوں میں اکثر جو ٹرسٹ ہے ان میں سب بھائی لوگ ٹرسٹی بن جاتے ہیں، ٹرسٹیز. اور ٹرسٹ کا پیسہ جو ہوتا ہے مسجد کی ٹرسٹ کا، وہ بینکوں میں ہوتا ہے، بینکوں میں. اب بینک اس پیسے پہ کیا انٹرسٹ دے رہی ہے، اس کا بیٹھ کے کبھی ٹرسٹ حساب کرتی ہے؟ امام کو، بانگی کو اور خدمت گزار کو چیک دے دیے جاتے ہیں، بھائی پیسہ نکال لو تنخواہ کا. اب انہوں نے کیا لیا؟ انٹرسٹ لیا، تنخواہ لی، کیا لیا؟ کیونکہ ہم کو تو مثال دی جاتی ہے کہ ایک تپیلا دودھ میں بھائی اگر ایک بوند پیشاب کی ڈال دو تو وہ دودھ پینے لائق نہیں رہتا. تو جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے، کیا اس کو بیچارے کو حلال نصیب ہو رہا ہے؟ بھلے وہ اپنے اعتماد سے یا اپنی مرضی سے نہیں لے رہا، لیکن سوچ کے دیکھیے آپ. تو یہاں ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ تم حرام کھا رہے ہو اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی حرام شروع کہاں سے ہو رہا وہ تو دیکھیے آپ، کہاں سے شروع ہو رہا ہے حرام. آج آپ اپنی بیوی کو مار نہیں سکتے، ڈومیسٹک وائلنس. آپ اگر ایک بیوی کے علاوہ دوسرا نکاح کر لیں گے تو وہ بیوی آپ کو جمع کروا دے گی جیل. آپ 3 دفعہ میں، ایک بار میں 3 طلاق نہیں دے سکتے. آپ کے دین کو کتنا موڈیفائی کیا گیا، آپ سر جھکا کے سب کچھ قبول کر لیتے ہیں. اور پھر جب آپس کی بات آتی ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ آپ حرام کر رہے ہیں، یہ حرام کر رہے ہیں. ارے بھائی جو لوگ حرام کروا رہے ہیں اس کے آگے تو ہمارے پاس کوئی طاقت ہی نہیں بولنے کی. بولتے ہیں ہم بھائی، بتائیے نا. یہ 18 منٹ ہو گئے بھائی. یہ فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، دوسرا پارٹ کرتے ہیں.